الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، نہ تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ جو اللہ نے حلال کی ہیں، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدو اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین نہیں محبت کرتے حد سے بڑھنے والوں سے۔ حلال و حرام کا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اختیار کسی انسان کو نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا۔ آگے ہم پڑھیں گے 27ویں پارے کی جو آخری صورت ہے، سورۃ التحریم، اس کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لیے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اور یہاں تمام مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے نا تمہارے لیے، تم اس کو یہ نہ کہو کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے۔ ایک صحابی، حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر جب میں گوشت کھاتا ہوں نا تو پھر نفسانی خواہش جو ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں گوشت اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ تو اس پر یہ آیت اتری، اور اسی طرح اور بھی کچھ معاملات تھے۔ بعض صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کے پاس جانا اپنے لیے حرام کر لیا، بعض نے کہا کہ ہم دن کو کھائیں گے نہیں، بعض نے کہا ہم رات کو جو ہے وہ سوئیں گے نہیں، ساری رات ہم قیام کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا، شریعت دی، اس میں کوئی مشکل والا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر جس طرح ہندو مت میں اس طرح کے جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں پریکٹس، کہ گوشت نہیں کھانا یا اتنے دن کپڑے نہیں پہنے، فلاں فلاں مشکل ترین کام وہ کرائے جاتے ہیں۔ اسلام اور شریعت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی رہبانیت ہے کہ ایک انسان اپنے لیے جو ہے نا وہ کھانے کی چیزیں حرام کر لے، گوشت نہ کھائے یا کوئی اور چیزیں کہے کہ میں نے نہیں کھانی، یا وہ عورتوں سے دور رہے۔ اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، کسی انسان کے لیے اب یہ جو ہے اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز اپنے لیے حرام کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک صحابیہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ایک عورت نے جو ہے وہ اس کی شکایت آئی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد نا ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اپنی بیٹے کی بیوی سے، اپنی بہو سے جو بیاہ کر لائے تھے، 2-4 دنوں کے بعد پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، کیونکہ نئی نئی آئی تھی نا وہ شادی ہو کے ان کی، تو اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ میرا بیٹا کیسے ہے آپ کے ساتھ۔ بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، اور عورت بھی صحابیہ۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا تو بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہے، لیکن اس نے ابھی تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ شادی کو 4-5 دن ہو گئے، وہ کہتے ہیں ساری رات یہ قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، میرے قریب نہیں آیا، باقی اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ نیک بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، اور اللہ کا جو ہے فرما بردار بھی ہے، لیکن میرے قریب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لزوجک علیک حق، میرے صحابی تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو رات کو سو جا، نیند کر، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو اپنے جسم کو سکون پہنچا۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ اسلام کے اندر نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو خود محنت میں اور مشقت میں ڈالنا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا، اس کے گھر کے اندر نا اوپر ایک جو ہے وہ رسی لٹکی ہوئی تھی، بندھی ہوئی تھی، تو پوچھا یہ کس لیے لٹکی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ صحابیہ جو ہیں یہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اس رسی کے ساتھ نا اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہیں، جب پھر نیند آتی ہے تو سر جھکتا ہے تو اس رسی سے وہ
پھر کھنچ جاتا ہے تو پھر نیند چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی عبادت اسلام میں نہیں ہے، آپ قیام کریں لیکن اتنا کریں جتنی طاقت ہے، پھر جب نیند غالب آنے لگے پھر سو جائیں۔ اور یہ اسلام کے اندر جو ہے اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کے اندر وسعت ہے۔ اور پھر یہاں ایک مسئلہ یہ، وہ مسئلہ میں بتا دوں تو پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حلال چیز انسان اپنے لیے حرام کر لیتا ہے تو اس کے حرام کرنے سے وہ حرام نہیں ہوگی۔ چیز حلال ہے، انسان کہے کہ یہ میرے اوپر حرام ہے تو اس کے حرام کہنے سے وہ حرام نہیں ہوگی، سوائے بیوی کے۔ اگر انسان اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر اب حرام ہے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اب اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا، وہ آگے آ رہا ہے کہ کتنا کفارہ دینا ہے۔ کفارہ ادا کرے گا تو پھر اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کے کہنے سے حرام نہیں ہوں گی، وہ حلال ہی ہیں۔ اور وَكُلُوا اور کھاؤ تم مما اس میں سے رزقکم اللہ جو اللہ نے رزق دی ہے تم کو، حلالاً طیبہ، حلال اور پاکیزہ۔ ایک ہے حلال کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کہا ان میں سے بھی طیب، پاک، صاف ستھری چیزیں۔ ایک چیز ہے حلال، مثلاً پانی ہے، وہ حلال ہے لیکن وہ صاف نہیں ہے، اس کے اندر مٹی ملی ہوئی ہے۔ جس طرح دریاؤں کا پانی جو ہے، نہروں کا پانی ہے تو وہ بھی حلال، لیکن وہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ صحت کے لیے مضر ہے، تو اسے نہیں پینا چاہیے۔ طیب کے اندر صاف ستھرا اور پاکیزہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جس طرح پھل فروٹ سبزیاں ہیں، ان میں جو گلی سڑی ہیں، خراب ہیں، جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل وہ بھی نہیں کھانے چاہیے کیونکہ طیب نہیں ہے، وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ حلالاً طیبہ، جتنی بھی حلال اور پاکیزہ صاف ستھری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ الذی انتم بہ مؤمنون، وہ ذات کہ تم جس پر ایمان لائے ہو، جس رب پر تمہارا ایمان ہے، جس پر تم نے ایمان لایا کہ ہم نے مرنے کے بعد اس کے سامنے جانا ہے، وہی ذات جس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا اور ساری دنیا کی نعمتیں اس نے ہمارے کھانے کے لیے بنائیں، اور ہم نے مرنے کے بعد جا کے اپنے رب کو حساب دینا ہے، تو پھر اس کا ڈر بھی دل میں ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اب یہاں قسم کا کفارہ آ رہا ہے، اور یہی کفارہ جو ہے وہ اگر انسان اپنی بیوی کے بارے میں کہے کہ میرے اوپر حرام ہے تو پھر قسم کا کفارہ دے گا تو پھر اس کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ، باللغو، لغو پر، فی ایمانکم، جو تمہاری قسمیں ہیں، جو تمہاری لغو قسم ہے نا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ قسم کی نا 3 قسمیں ہیں، عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں، تو اس یمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک یمین لغو ہے، ایک یمین غموس ہے، اور ایک تیسری قسم جو قسم جو ہے وہ پختہ قسم جسے کہتے ہیں، یمین معقدہ، یہ تیسری قسم ہے۔ تو لغو قسم وہ ہے کہ جو انسان عادتاً، کسی بندے کی عادت ہوتی ہے، وہ بات بات پر جو ہے وہ قسم اٹھا لیتا ہے، دل میں کوئی ارادہ نہیں قسم اٹھانے کا، بات کو پختہ کرنے کا، وہ ایسے ہی اس نے بات میں قسم اٹھا دی، تو ایسی قسم اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے، نہ ہی اس کا دل میں کوئی ارادہ ہے، ایسے زبان سے جو ہے اس عادتاً نکل آئی بات، اور یہ کرنا نہیں چاہیے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اور قسم اٹھانی بھی اللہ کی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی، قسم نہیں اٹھانی۔ قسم کا معنی ہوتا ہے کہ اس کام پر اللہ گواہ ہے۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کو پتہ ہو ہمارے غیب کا اور حاضر کا، اور کسی اور کی، اللہ کے علاوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلفت فلیحلف باللہ، جب قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم اٹھانی ہے، اور قسم سچی اٹھانی ہے۔ اور دوسری قسم ہے یمین غموس، جو ہوتی ہے جھوٹی قسم، کسی انسان کو دھوکہ دینے کے لیے، اسے فراڈ میں مبتلا کرنے کے لیے قسم کھانا، ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی معاف نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ ہے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا۔ اور کئی دکاندار لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کو گاہک اگر کہے نا کہ اس چیز میں جو ہے وہ تھوڑا سا لیس کر دیں، کمی کریں، رعایت کریں، یا اتنے کا دے دیں، آگے سے فوراً قسم اٹھا دی اتنے تو ہماری خرید ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے، قسم اٹھا لی۔ تو ایسی قسم جو جھوٹی ہو، دوسرے کو دھوکہ اور نقصان دینے کے لیے ہو، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں ان دونوں قسموں سے بچائیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ پختہ قسم، کہ دل کے ارادے سے سچی قسم کھانا،
قسم سچی ہو اور دل کا ارادہ ہو کہ ہاں واقعتاً میں اس بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہوں، اور اگر وہ قسم بندہ توڑے گا، وہ قسم سچی کھائی لیکن اس نے بعد میں دیکھا کہ جس کام پر میں نے قسم کھائی ہے اس کے علاوہ دوسرا جو کام ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ مثلاً ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں فلاں بندے سے نہیں بولوں گا، اور دل کے پختہ ارادے سے قسم کھائی کہ فلاں بندے سے میں نے بات نہیں کرنی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے سے نہ بولنا تو نقصان ہے میرا، 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ترک کلامی کر ہی نہیں سکتے۔ اب وہ کیا کرے؟ قسم تو اٹھا لی، اب اس بندے سے جس کے بارے میں قسم کھائی ہے کہ اس کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، بات کرنا شروع کر دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح قسم کھا لی، کسی بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور کہا کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، قسم کھا لی، اب قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی کا حقوق ادا کرے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، جو تم پختہ قسمیں کرو گے اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی تمہارا دل کا یقین ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس یقین کے ساتھ قسم اٹھاؤ، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ پھر اگر اسے توڑنی پڑ جائے، فَكَفَّارَتُهُ، پس کفارہ ہے اس کا اطعام، کھانا کھلانا، عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس قسم کا کفارہ ہے۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، کہ وہ بندہ کہ جو کماتا ہو لیکن اس کا جو خرچ ہے وہ آمدن سے زیادہ ہو، آمدن کم ہے، خرچ زیادہ ہے، ہر ماہ جو ہے نا اسے وہ لوگوں سے ادھار مانگنی پڑتی ہے یا ضروریات اس کی رہ جاتی ہیں، تو اس طرح کا بندہ مسکین ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ من اوسطی، درمیانے درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر میں جو کھانا کھاتے ہو نا اس میں درمیانے درجے کا۔ گھر میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کبھی جو ہے نا وہ اچھا کھانا بنا لیتا ہے اور کبھی کم درجے کا ہوتا ہے، کبھی مٹن گوشت اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں، کبھی دال بن جاتی ہے، تو ان میں درمیانے درجے کا جو ہے نا وہ تم ان کو کھلاؤ، 10 مسکینوں کو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا تیسری صورت یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کر دو۔ اور اب آگے یہ ہے کہ فمن لم یجد، بس جو بندہ نہ پائے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں دے سکتا ان کو، اور گردن بھی آزاد کرنے کی وسعت نہیں، اب تو غلام ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر روزے رکھے 3 دن، 3 دن جو ہے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ۔ واحفظوا، اور پورا کرو اپنی قسموں کو، یہ مزید تاکید کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ کہ قسم نہ اٹھاؤ، اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی قسم پوری کرو، لیکن بالفرض اگر تم نے دیکھا کہ قسم کے جس کام پر قسم اٹھائی ہے اس کے مقابلے میں دوسرا کام بہتر ہے، دین شریعت کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ اسی کی طرف ہے، تو پھر قسم توڑ کر یہ کفارہ ادا کر سکتے ہو، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کفارہ ادا کر دیں گے تو پھر گناہ نہیں ہوگا، اور جھوٹی قسم اگر اٹھائیں گے تو میں نے بتا دیا اس کا گناہ ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں، توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیاتی، اپنی آیتوں کو کھول کھول کر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ شروع میں کہا نا کہ وہ چیزیں حرام نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، گوشت کھانا اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور وہ جانور بتا دیے جن جن کا کھانا ہے، جن کا نہیں کھانا، وہ پیچھے ہم جو ہے نا اسی صورت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ کن کن جانوروں کا گوشت کھانا ہے، کن کا نہیں کھانا۔ حرمت علیکم المیتہ، پوری اس آیت میں تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کون کون سے گوشت نہیں کھانے، باقی جو کھانے وہ اللہ نے بتا دیے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور اسلام کے اندر آسانیاں رکھی ہیں، وسعت رکھی ہے کہ قسم اٹھانے کے بعد بھی اگر تم کسی دوسرے کام میں اپنا فائدہ دیکھتے ہو تو وہ کر لو، قسم کا کفارہ دے دو۔ تو یہ ساری اگر سہولتیں، ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دین میں، شریعت میں رکھ دی ہیں، تو پھر تم اس رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور اسلام کی اس سچائی اور آسانیوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر شکر ادا کرنے والا بنا دیں۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے قریب ہوں آپ، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں۔ یہ قرآن کے ترجمے کی جو کلاسیں انشاءاللہ ہماری جاری رہیں گی، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں تک بھی ان اسباق کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.